کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس میں بہت ساری فلمیں بھی ہم نے دیکھی ہیں جو پہلے بن گئی 10 12 12 سال پہلے آ گئی، پینڈیمک کے حوالے سے بھی آ گئی، تو وہ بھی کیا کوئی پیشین گوئیاں تھیں یا وہ کیا تھا یا کوئی اتفاق ہے؟ لیکن یہ اتفاقات اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہر موقع پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل چل رہا ہے کہ قازقستان میں جو ہو رہا ہے اسی طرح کی فلم بہت عرصہ پہلے بن گئی تھی اور ایگزیکٹلی وہی نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بابا ونگا والا جو ہے ان کی پیشے گوئی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے ایک اور میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ ایران کے کوئی صاحب تھے جن کی کوئی کتاب تھی اور وہ کتاب کے چند صفحے رہ گئے تھے، اس کے اندر بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ تو یہ پیشے گوئی کرنے والے جو بابے ہوتے ہیں یہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا کیا، وہ تو ان کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں وہ ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ، اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک تو کسی مسلمان مرد مومن نیک صالح شخص، جیسے کہ آپ نے ایران اور افغانستان کے شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے، انہوں نے جو آنے والے ادوار کی پیشین گوئیاں کیں، یہ تو خاص اللہ کا کرم، فضل، رحمت، اور میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو القاء ہوتا ہے، اور پھر قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد وہ آنے والے ادوار کے حوالے سے لکھتے اور کہتے ہیں۔ لیکن گو کہ وہ کوئی نص قطعی نہیں ہوتی یا ان پر ایمان لانا کسی پر واجب نہیں ہوتا، چاہے کسی اللہ کے ولی نے ہی وہ پیشین گوئیاں کی ہوں۔ ایمان لانا قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، اس پر ایمان نہیں ہوگا تو انسان دار اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن بیشتر کی ہوئی ان شاہ صاحب کی بھی پیشین گوئیاں، یا اسی طریقے سے آپ نے دو نان مسلم شخصیات کا ذکر کیا جن میں آسٹریا سے تعلق رکھنے والی خاتون بابا وانگا، یا غالباً فرانس سے تعلق رکھنے والے نوسٹراڈیمس کا ذکر، جو کہ بابا وانگا تو نابینی تھیں، اور جو نوسٹراڈیمس ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ پانی میں دیکھ کر آنے والے ادوار کی پیشین گوئیوں اور پریڈکشن کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ بہت ساری اس وقت کی پوری ہونے والی بعض باتیں اور واقعات ایسے ہیں جو کہ انہوں نے کہا تو اس وقت ہو رہے ہیں۔ یا تیسری بات آپ نے جو ذکر کی قزاقستان کی نسبت، کہ اس وقت وہاں کے جو حالات ہیں اس کی نسبت پہلے مووی بن چکی ہوئی ہے، تو یاد رکھیے جو انٹرنیشنل یا بین الاقوامی جو کھیل ہوتا ہے اور اس کو جو چلانے والے ہوتے ہیں، ان کی بعض ایسی باتیں جو بعض ایسے صحافیوں کی نظر ہو جاتی ہیں اور اس پر وہ کہانیاں لکھ کر موویز بنا دیتے ہیں یا کوئی فلمیں بنا دیتے ہیں، تو ان کا آنے والے ادوار میں وہ واقعات پورے ہو جاتے ہیں، تو یقیناً کوئی ایسی پہلے سے ماضی میں کوئی ایسی گیم ہوئی ہو اور ایسا طے کیا گیا ہو تو وہ پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو میں نے پہلی 3 چیزیں ذکر کیں شاہ صاحب کے حوالے سے جن کا تعلق ایران سے تھا، یا بابا وانگا کے حوالے سے، یا نوسٹراڈیمس کے حوالے سے، تو یہ یقیناً اللہ پاک کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ ان کو کچھ نظر بینا آنے والے ادوار میں جھانکنے کی ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہ کچھ کم نہ ہوگا۔ تو لیکن ایمان کے حوالے سے یا عقیدے کے حوالے سے یہ بات نہیں کہ ہر ایک مسلمان پر یا مومن پر لازم ہے کہ وہ اس پر پختہ ایمان رکھے۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول ہی کی ذات پر ہوگا، قرآن اور حدیث ہی کی ذات پر ہوگا، جس کو ماننے والا مومن اور نہ ماننے والا غیر مومن بن جاتا ہے۔ لیکن ان کی ہوئی پیشین گوئیاں کافی ساری جو ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ان کو کیا اللہ پاک نے کیسی قوت اور کیسی نظر بینا دے رکھی تھی کہ یہ آنے والے ادوار کے حوالے سے پریڈکشن کرتے تھے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ انہوں نے 100 200 سال، اور شاہ صاحب کی تو جو ایران سے تعلق رکھتے تھے ان کی پیشین گوئیوں کو تو 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، جو اصل کے فارسی زبان کے اندر تھی
اور اس کتاب کے چند صفحات اس وقت موجود ہیں جن میں آج کے ادوار کے حوالے سے یا ساؤتھ ایشیا کا جو نقشہ ہے اس کے حوالے سے یا بہت سارے واقعات ایسے جو ہو رہے ہیں اس میں پیشین گوئیاں ان کی موجود ہیں. یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے. تو بہرحال ہم جو بات کریں گے انشاءاللہ، جو پہلے ہمارے کالر نے بھی سوال کیا، وہ قرآن اور سنت کے حوالے سے بات ہم کریں گے کہ قرآن نے یا سنت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نبوی کے اندر کیا کیا ارشادات گرامی ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں. ان کا ذکر ہم ایک سیگمنٹ اسپیشل بنائیں گے جس کے اندر ہم کریں گے، اس لیے کہ جو بھی بات ہم اس اپنے پروگرام میں کریں تو میں یہ وہ چاہتا ہوں کہ وہ قرآن مجید سے ہو اور حدیث نبوی سے ہو. باقی رہ گئی نوسٹراڈیمس کے حوالے سے یا بابا وانگا کے حوالے سے یا ان شاہ صاحب کے حوالے سے، وہ باتیں آپ کو نیٹ پہ بھی ملتی ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ ان کو خود سٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے پروگرام میں ان کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ قرآن مجید میں اور حدیث نبوی میں جو ذکر آیا ہے، تاکہ اتھینٹک حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے ہمیں جلا ملے اور اس پر پختہ یقین کرنا اور رکھنا ہمارا فرض عین اور فرض منصبی بنے. تو انشاءاللہ ادھر سے ہم بات کریں گے ضرور. بہت شکریہ.